اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ چاہے ہماری طلب ہو یا نہ ہو، ہماری کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، خدا چاہتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہے۔ اگر کوئی خدا کو یاد نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ماہ مبارک رمضان پورا گزر جائے اور ایک دن بھی توفیق نہ ہو کسی ایک بھی مناجات کو تلاوت کرنے کی، خدا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی، یاد خدا کی، جسے توفیق حاصل نہ ہو۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 بہت بڑی نہیب ہے ایسے لوگوں کے لیے جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی۔ نہیں، یاد بھی نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ کی کچھ اذکار ہیں، مناجات ہیں، ادعیہ ہیں، یاد خدا ہے، تو ایسے شخص کی سزا، اس کی زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، بڑی تنگی کی زندگی۔ جتنے ہاتھ پاؤں مارے گا مہینے کی آمدن اس کے خرچ کے برابر نہیں ہو پائے گی، کمی رہ جائے گی۔ کہیں بجلی کا بل نہیں ادا ہو سکتا، کہیں گیس کا بل نہیں ادا ہو سکتا، کہیں سودا سلف کے پیسے نہیں ہیں۔ بڑی سختی اور رنج اور مشقت کی زندگی، یہ دنیا کی سزا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قرآن فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن سے اندھا محشور کریں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی، بینائی نہیں ہوگی، یہ نابینا ہوگا، اور پھر کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پالنے والے تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا، میں تو بینا تھا، دنیا میں میری بینائی تھی، میں چیزوں کو دیکھ سکتا تھا، یہاں قیامت کے میدان میں عرصہ محشر میں اندھا کیوں؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں آئیں اور تو نے بھول گیا۔ یہ انفس و آفاق کی دنیا، یہ آیات الہی کی دنیا ہے، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اس دنیا کو دیکھ کر جو یاد خدا کی طرف نہ آیا تو گویا اس نے خدا کو بھلا دیا، خدا کی آیات کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس کی سزا یہ ہے کہ آج تیرے رب نے تجھے بھلا دیا ہے۔ خدا بھلا دیتا ہے جو خدا کو بھلا دیتا ہے۔ ایسا شخص پھر دعا بھی مانگتا ہے، قبول نہیں ہوتی۔ یہ اولاد مانگتا ہے، اللہ اولاد نہیں دیتا۔ یہ رزق مانگتا ہے، اللہ رزق نہیں دیتا۔ یہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ گناہ کی مغفرت نہیں کرتا۔ مانے قبولیت دعا گناہ، ان گناہوں میں ایک گناہ یہی اعراض عن ذکر اللہ ہے، یاد خدا سے غفلت۔ خدا نہ کرے انسان نے ایسے گناہ کیے ہوں کہ پھر وہ دعا بھی کرے اور دعا کو گناہ یہیں پہ روک لے اس کی منہ کے سامنے، یہ دعا پرواز عرش کی طرف نہ کر سکے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ان العبد یسأل اللہ الحاجہ فیکون من شأنہ قضاؤها الی اجل قریب، اللہ کا بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، حاجت طلب کرتا ہے، بار الہ میری یہ حاجت ہے پوری کر دے، اور شان و مصلحت بھی یہی تھی کہ اس کی دعا جلد قبول ہو جائے، لیکن ادھر مصلی سے اٹھا دعا کر کے، ادھر کسی کی غیبت، کسی پہ تہمت، چغلی، کسی کے حد کے حرمت، غلط نگاہ، موسیقی، گناہ میں مبتلا ہوا، فیقول اللہ تبارک و تعالی للملک، اس کی حاجت روک لے، اس کی شفا روک لے، لا تقض حاجت واحرمہ ایہا، اسے محروم قرار دے اس حاجت سے، اس طلب سے، فإنہ تعرض لسخطی، اس نے مجھے ناراض کیا، واستوجب الحرمان منی، اس نے اپنے آپ کو مجھ سے محروم کر دیا، میری عطا سے محروم کر دیا۔ ہمارے گناہ ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ زبان جو آلودہ ہے اس سے تو ذکر خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا، اس سے اٹھی ہوئی طلب حاجت بھی بارگاہ ربوبی میں نہیں پہنچتی۔ لہٰذا روایت میں کہ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاء، کون سے گناہ ہیں جو دعا کو رد کر دیتے ہیں، نہیں قبول ہونے دیتے ہیں؟ سوء النیہ، رشتہ داروں کی نسبت، سماج کی نسبت، مسلمانوں کی نسبت، مومنوں کے لیے، حتیٰ انسانوں کے لیے بد نیتی، برا سوچنا، خالی نہ برا کرنا، خالی یہ سوچو کہ فلاں کا یہ کروں گا، فلاں کا یہ ہو جائے، یہ سوء النیہ، یہ میری دعا کو بارگاہ ربوبی میں نہیں پہنچنے دیتی۔ وخبث السریرہ، باطن کی خباثت، یہ خبث خابثہ سے، خابثہ بر وزن فاعولہ،
سجایا کے لیے، وہ جو صفات انسان کی اور اخلاق بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ اس کی سریرہ نہیں بنتا، اس کی طبیعت کا حصہ نہیں بنتا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ اب غیبت کرنا اس کی طبیعت بن گیا، چغلی لگانا، بدگوئی، تہمت، گالی گلوچ، فحشاء، چوری، خدا نہ کرے اس سے آگے جو بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، یہ جب سریرہ بن جائیں تو پھر ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ والنفاق، منافقت، والترک تصدیق بالاجابہ، بعض اوقات گواہی دینی پڑتی ہے، کسی کی تائید کرنی پڑتی ہے، سچا ہوتا ہے کہ انسان، کتنے حق تلفیاں لوگوں کی سچا ہونے کے باوجود اس لیے ہو جاتی ہیں کہ آپ گواہ ہوتے ہیں لیکن ہم گواہی نہیں دیتے، ہم نہیں تائید کرتے کہ یہ سچا ہے، ہم کسی مصلحت کی وجہ سے، یا ادھر کوئی رشتہ دار ہے، یا ادھر کوئی عزیز ہے، یا ادھر کوئی ماننے والا ہے، چلیں اس کا نقصان نہ ہو، اس کے حق میں چپ ہو جانا، ترک کر دینا، تصدیق نہ کرنا۔ من جملہ گناہوں میں سے جو دعا کی قبولیت میں رد اور مانع بنتے ہیں، نہیں پرواز کرنے دیتے دعا کو، تاخیر الصلوات المفروضات، واجب نمازوں کو تاخیر کرنا، لیٹ کرنا یہاں تک کہ نماز قضا ہو جائے۔ وَتَرْكُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ، نیکی، صلہ رحمی، جو قاطع رحم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ترک کر دیتا ہے، اس پر وہ ملعون ہو جاتا ہے، روایات میں، آیات میں۔ اسی طرح سے صدقہ کو ترک کر دینا، وَاسْتِمَالُ الْبَذَاءِ وَالْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ، زبان پاکیزہ نہ ہو۔ بعض لوگ ان کا مذاق ہی بکواس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ہنساتے ہی گالیوں کے ذریعے۔ جو شخص فحاش ہے زبان کا، خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 3 سال متواتر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب ابعید انا منک، خدایا میری دعا نہیں قبول ہو رہی 3 سال سے، میں تجھ سے بہت دور ہوں کہ میری تو سنتا نہیں ہے۔ ام قریب فلا تجیبنی، یا نہیں میں ہوں قریب تیرے، تو میرے قریب ہے لیکن تو میرا جواب نہیں دیتا، میری اجابت نہیں کرتا۔ فَأَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ، سویا، نیند میں، خواب میں کسی شخص کو دیکھا، آنے والے کو دیکھا، آنے والا آیا خواب میں اور اس نے کہا قال إِنَّكَ تَدْعُو اللَّهَ مُنذَ 3 سنين بِلِسَانٍ بَذِيءٍ، تو 3 سال سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے لیکن کس زبان کے ساتھ؟ رقیق زبان ہے تیری، وہ زبان جس پہ گالیاں، جس پہ فحش، جس پہ مذاق، وہ بھی ایسا مذاق، ایک مذاق ہے وہ ادخال السرور کے ضمن، پاکیزہ مذاق، وہ ائمہ طاہرین سے بھی وہ مستحب ہے، لیکن غلط بات کر کے، گالی دے کر، مذاق اڑا کر، اس طرح کا یہ نہیں۔ وَقَلْبٍ آتٍ غَيْرِ نَقِي، تیرا دل وہ نافرمان بردار ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ وَنِيَّةٍ غَيْرِ صَافِيَةٍ، نیت بھی تیری صاف نہیں ہے۔ خواب میں آنے والے نے کہا زبان کو پاک کر، یہ برائیاں، بدنیتی، قلب کی غیر پاکیزگی، انہیں دور کر، اپنے اخلاق سے دل کو پاک کر، اللہ سے ڈر۔ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ آمن، 3 سال کی محنت میں جو نہیں مل سکا تھا، 1 سال اخلاق پہ توجہ دی، اپنے اخلاقیات اور خلقیات کو اور کردار کو سنوارا، تو کیا ہوا؟ فَوَلِدَ لَهُ غُلَامٌ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کر دیا۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعا سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔